ہے بزرگیت کی چادر پھیلائے انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو جاہل رہو۔ تو یہ کس کا قول ہے؟ یہ جنید بغدادی کا قول ہے۔ اسی طرح ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ اذا طلب الرجل الحدیث او سافر فی طلب المعاش او تزوج فقد رکن الی الدنیا، کہتے ہیں کہ آدمی جب حدیث میں مشغول ہوگا، حدیث پڑھنے میں مشغول ہوگا، یا طلب معاش کے لیے روزی روٹی کے لیے سفر کرے گا یا شادی کرے گا، تو ایسا آدمی دنیا دار ہو جائے گا۔ ایسا آدمی کا کیا ہو جائے گا؟ دنیا بولو۔ یہ ولایت کے آسمان پہ فائز بزرگان دین ہیں جن کا میں صرف نام لے رہا ہوں۔ اگر میں ان کے القاب جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں نا، سلطان العاشقین، امام العارفین، فخر المحدثین، جو اگر میں وہ بیان کروں تو بہت ٹائم لگے گا اس طرح سے۔ اور ہمارا اسلام بہرحال اس اسلام سے بری ہے، اور جو حدیث اور قرآن پڑھنے سے منع کرے، جو حدیث اور قرآن سے لوگوں کو روکے، یہ بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہ، وہ کافر ہے۔ تو پھر قادیانی ہی کیوں کافر ہے؟ اور سنو، صوفیوں نے مزید علم شریعت سے متنفر کرنے پر پورا زور لگایا، بلکہ انہوں نے کشف، الہام، القاء وغیرہ کے ذریعے سے حدیث اور اس کی سند پر غلبہ عطا کیا، اور محدثین نے جو سندوں کو اپنی کتابوں کے اندر تحریر کیا ہے، اور سندوں کے اوپر جو ضعیف اور حسن اور مقبول اور باطل اور مردود کی جو حکمیں لگائی ہیں سندوں کے ذریعے سے، اور جس کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ سند یہ آدھا دین ہے۔ سند کیا ہے؟ آدھا دین ہے۔ ان صوفیوں نے کہا نہیں، غلط بات ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ کشف اور الہام اور القاء یہ بھی ایک طریقہ ہے حدیثوں کے پرکھنے کا، اور اصل فیصلہ کشف اور القاء ہی کا ہوگا۔ سندوں کا کوئی فیصلہ مانا اور معتبر نہیں مانا جائے گا۔ کیا یہ محدثین کے سنہری کارناموں کو مضحکہ نہیں بنانا ہے؟ کیا ان کا تمسخر اور ان کا مذاق نہیں اڑانا ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ اگر دین اسلام سے اور احادیث سے سندوں کو حذف کر دیا جائے تو پھر دنیا کے اندر اسلام بھی محفوظ نہیں رہے گا اور حدیث بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ لوگ اپنی مرضی سے جو چاہیں گے بیان کرتے پھریں گے، اور یہی صوفیوں نے چاہا کہ سندوں سے لوگوں کی نظروں کو ہٹا لیا جائے۔ چنانچہ آج بھی ملانے کہتے ہیں، ارے تم کو کیا حدیثوں کی گردانیں کرتے پھرتے ہو، چند ورق کی حدیثیں پڑھ لیے تو اپنے آپ کو علامہ سب سمجھتے ہو، اور ہم تمہیں بتاتے ہیں حدیث کی فقاہت کیا ہے، حدیث کی سمجھدانی کیا ہے۔ اور کسی نے کچھ درایت اور سقایا پتہ نہیں کیا کیا نام نکالے۔ المہم اس طرح سے میرے عزیز حدیثوں کی سندوں کو القاء اور کشف اور ان تمام سب چیزوں کے اوپر غلبہ دیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، چنانچہ میرے سامنے اور موجودہ دور میں نمونہ میں آپ کو بتلاؤں کہ کس طرح سے متنفر کیا گیا ہے امت کو سندوں اور محدثین کی خدمات سے۔ دیکھو، یہ میرے متنفر کیا گیا ہے علوم حدیث سے، اسناد سے متنفر کیا گیا ہے۔ اور میں نہیں کہتا کہ حضرت زکریا صاحب جو اپنے آپ کو شیخ الحدیث لکھ رہے ہیں، اور یہ فضائل اعمال جو اتنی موٹی کتاب انہوں نے اپنی بے دماغی کے ایام میں ترتیب دی تھی، اس کتاب کے اندر یہ ان کی نیت کیا ہو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن انہوں نے کتاب کے اندر جو واقعہ درج کیا ہے اس سے تو ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ صوفیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زکریا صاحب نے، چونکہ ہندوستان کے اندر حق پسند لوگ بھی تھے، اس لیے بچتے ہوئے اور تاکہ ان کے اوپر اور زیادہ فتنے نہ کھڑے ہوں، بچتے ہوئے انہوں نے دبے لفظوں میں بہت کچھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ کو میں بتاؤں، فضائل ذکر اور صفحہ نمبر 35، فضائل ذکر صفحہ نمبر 35 اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت زکریا صاحب کتنے دبے لفظوں میں محدثین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور بزرگوں کے واقعات ذکر کر کے کس طرح سے اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ کہتے ہیں عبدالعزیز دباغ جو تھے، شیخ عبدالعزیز دباغ، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 35 کے اندر کہتے ہیں، شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ ابھی قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں جو بالکل امی تھے۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ۔ ابھی گزرا ہے نا کہ مرید کو جو صوفی ہو اسے نہ پڑھنا چاہیے نہ لکھنا چاہیے، ہے نا، ابھی
बुजुर्गों का, इनके सूफियों के महंतों का, साधुओं और संतों का और बड़े बड़े लीडरों का भी फैसला गुजरा है, क्या हो वो दूर रहे। इसी तरह से अब्दुल अजीज दब्बाग जो है उम्मी थे, उम्मी मतलब अनपढ़ थे, जाहिल थे, हाँ? मगर कुरान शरीफ की आयत सुने, हदीस कुदसी, हदीस नबवी और मौजू हदीस को अलहदा अलहदा बता देते थे और कहते थे कि मुतकल्लिम की जुबान से जब लफ्ज निकलते हैं तो उन अल्फाज के नूर से मालूम हो जाता है कि किसका कलाम है, कि अल्लाह पाक के कलाम का नूर अलहदा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का नूर दूसरा है, और दूसरे कलामों में दोनों नूर नहीं होते। यही है कश्फ। ये क्या है? सनद के ऊपर गलबा दे रहे हैं हजरत मुहद्दिस साहब। अब ये अब्दुल अजीज दब्बाग कौन है ना यार? अचानक मेरे ध्यान में बात आई, इत्तेफाक से वो किताब भी मेरे पास मौजूद है, अब्दुल अजीज दब्बाग। मैंने निशान लगाए होंगे, मैं आपको बताऊं, एक सेकंड मैं आपका लूंगा। अल्लाह या अल्लाह मेरी मदद फरमा। अब्दुल अजीज दब्बाग जो है ना, कहाँ है? मैंने लगाया है, अय्या सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। औलिया हाजिर और नाजिर हैं। एक देखें, हमने आपको वो वाकया बताया है बहरहाल, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 119, हाँ सफा नंबर 119, अल्लाह करे मिल जाए, वही हूं, 17, 18, 19। अब्दुल अजीज दब्बाग जो थे, आपको मैंने वाकया बताया है। ये अब्दुल अजीज दब्बाग जो है ना, ये वही हैं। कौन? क्या याद है आपको? बताओ भाई। यही है भाई जो अब्दुल अजीज दब्बाग, हाँ वो 2 बीवियों वाला किस्सा जो जनाब आली, हाँ है ना, मुरीदों के, हाँ यार ये तो यही है, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 51, जिल्द नंबर 2 और सफा नंबर 51, 51। हाँ देखो यह है सैयदी अहमद, हाँ ये देखें हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत ने, बड़ी मुश्किल पड़ती है कभी कभी, लिखा हूं मैं, लेकिन मैं अब्दुल अजीज दब्बाग का नाम ढूंढ रहा था लेकिन वहां नहीं था। ये देखें, कहते हैं हाफिजुल हदीस सैयदी अहमद सिजिल मासी कहीं तशरीफ ले जाते थे, राह में इत्तेफाकन आपकी नजर एक निहायत हसीना पर पड़ गई। ये नजर अव्वल थी, बिला कसद थी, दोबारा फिर आपकी नजर उठ गई। अब देखा कि पहलू में हजरत सैयदी गौसुल वक़्त अब्दुल अजीज दब्बाग रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके पीरो मुर्शिद तशरीफ फरमा है। अचानक रिमोट कंट्रोल से पहुंच गए कि मुरीद मेरा कहीं कहीं ताका झांकी आंख लड़ाने का फरीदा अंजाम दे रहा है, किसी हसीना के ऊपर अब लुट मरा है। हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग पहुंच गए जनाबे आली। सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग जो उम्मी थे, जकरिया साहब लिख रहे हैं कि यही सैयदुल अब्दुल अजीज दब्बाग कौन है? देखें, एक देवबंद है, एक तरफ बरेली है, दोनों शहर हैं और दोनों फिर हनफी, दोनों के मानने वाले एक। मैं आपको बताऊं, तारीख तो मैंने बताई है आपको, ये तो 100 साल 150 साल की पैदावार लोग हैं, वरना इससे पहले ना कोई देवबंदी